پروگرام مقابل میں خوش آمدید. میں ہوں ربیہ احسن، میرے ساتھ موجود ہیں عامر متین. اور آج کے پروگرام میں جو ٹاپکس ہم ڈسکس کریں گے اس میں سب سے پہلے سانحہ پمز کی تحقیقات میں غفلت اور حفاظتی ناکامیوں کے نئے انکشافات. سی ڈی اے نے ممکنہ بڑے حادثے سے خبردار کیا، مگر پمز انتظامیہ نے فائر سیفٹی نظام جدید بنانے کی ہدایات پر عمل نہیں کیا. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صحت نے وزیر صحت اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر پمز کے استعفے کا مطالبہ کر دیا. آتش زدگی کے وقت نرسری میں 40 سے 50 بچے موجود تھے، جبکہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر، ڈیوٹی ڈاکٹرز اور عملے کے بیانات میں تضاد پایا گیا. رکن قائمہ کمیٹی برائے صحت شازیہ صوبیہ کا خوفناک انکشاف. آزاد کشمیر میں وزارت عظمیٰ کا نیا مارکا. نواز شریف نے بیرسٹر افتخار علی گیلانی کو مسلم لیگ نون کا امیدوار نامزد کر دیا. پیپلز پارٹی کے سردار مختار احمد خان بھی میدان میں. نئے قائد ایوان کا انتخاب کل ہوگا. افتخار گیلانی کی نامزدگی پر مسلم لیگ نون کے اندر ہی اختلافات کھل کر سامنے آ گئے. شاہ غلام قادر اور راجہ فاروق حیدر نے فیصلہ مسترد کر دیا. افتخار گیلانی کو ووٹ دیں گے، نہ اسمبلی اجلاس میں شریک ہوں گے. اعتراض یہ ہے کہ ٹیکنوکریٹ نشست پر منتخب رکن کو وزیر اعظم بنانا قابل قبول نہیں. کیا نواز شریف اپنا فیصلہ منوا پائیں گے یا آزاد کشمیر میں نون لیگ کا داخلی بحران مزید بڑھے گا؟ بجلی صارفین پر ایک اور بوجھ ڈالنے کی تیاری. بجلی مزید ₹2.52 فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان. نیپرا نے سماعت مکمل کر کے فیصلہ محفوظ کر لیا. جولائی میں ڈیزل سے بجلی کی پیداواری لاگت ₹50 اور درآمدی کوئلے سے ₹54.47 فی یونٹ رہی. آخر مہنگی بجلی کا یہ سلسلہ کہاں جا کر رکے گا؟ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے اسپتال منتقلی کا معاملہ ایک بار پھر سپریم کورٹ پہنچ گیا. عظمیٰ خان نے توہین عدالت کیس کی فوری سماعت کے لیے دوبارہ درخواست دائر کر دی. موقف ہے کہ 18 اگست کے عدالتی حکم پر اس کی اصل روح کے مطابق عمل نہیں ہوا. عمران خان کی صحت بگڑ رہی ہے اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کا 27 ستمبر کو اسلام آباد مارچ کا اعلان. کہتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں اسلام آباد جائیں گے کہ گولی چلانے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکے گا. یہ تمام ٹاپکس ہیں جو آج کے پروگرام میں شامل کریں گے. عامر صاحب، یہ جو سانحہ پمز کا ہوا اور پھر اس کے بعد کچھ ہم نے دیکھے جو رویے سامنے آئے حکومتی اراکین کے اور وزراء کے، اور پھر جس قسم کی غفلت کی نشاندہی اب ہو رہی ہے اور انکشافات اب ہو رہے ہیں، اس پہ کیا کہیں گے؟ جی، پاکستان کے اندر ہمیں عادت پڑ گئی ہے، سانحے ہوتے رہتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی عادت پڑ گئی ہے کہ دو ایک دن اس کے اوپر بات کرتی ہیں، مگر کچھ سانحے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بھولتے نہیں ہیں. اے پی ایس کا سانحہ آج تک نہیں بھولا. میں سمجھتا ہوں یہ بھی جو ہے سانحہ نہیں بھولا جائے گا، کیونکہ ایک ایک دو دن کے بچے جو ہیں وہ جل کے جب ہلاک ہو جائیں، ان ماؤں کا ٹراما، ان خاندانوں کا ٹراما وہ دیکھ کے جو ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جو کلیئرلی حتمی رپورٹ آئے گی، مگر آلریڈی جو ابھی تک کے جو شواہد سامنے آ رہے ہیں وہاں عملے کی جو غفلت نظر آ رہی ہے. میں سوشل میڈیا میں دیکھ رہا تھا ابھی چین کے زلزلے کی کوئی شارٹس تھے کہ نرسیں ہیں وہاں پہ، وہ اس طرح کی نرسری میں بچے بالکل نومولود بچوں کے، وہ اپنی جان کی پرواہ کیے ہوئے بغیر جو ہے بلڈنگ پوری ہل رہی ہے اور انہوں نے ان کے جھولے پکڑے ہوئے ہیں، سینے سے بچے لگائے ہوئے ہیں. یہ ایک مروجہ اصول ہے کہ چاہے جہاز کا کپتان ہو، چاہے شپ کا کپتان ہو، جو بنیادی انسانیت ہے. اور یہ مریض نہیں تھے، یہ معصوم بچے تھے، ایک ایک دو دن کے بچے جو کہ بہت نازک بچے تھے. تو جس طریقے سے وہ یا تھے نہیں اسٹاف یا وہ نہیں تھا. اس کے بعد جو اب رپورٹیں آ رہی ہیں کہ کوئی کسی کی رپورٹ کسی سے مل ہی نہیں رہی ہے. جو وہاں پہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب ہیں وہ بالکل ہی ڈینائل ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ہر چیز انتظام ٹھیک تھا اور سب کچھ ٹھیک تھا، معاملات بھی ٹھیک تھے، فائر سیفٹی بھی نظام تھا، اسٹاف بھی موجود تھا. صاف جھوٹ بول دیا انہوں نے کہ ایک بچی نے ایک بچے کو بچایا، اپنی بھتیجی کو یا بھانجی کو جو ہے انہوں نے کہا وہ ہمارے اسٹاف نے بتایا. اور جو سی ڈی اے کہہ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی یہ فائر ایگزٹس نہیں تھے، تالے لگے ہوئے تھے، سیفٹی نظام نہیں تھا. تو آپس میں حکومت کی رپورٹیں نہیں مل رہی ہیں. اور جو اس کے بعد انکوائری جو چل رہی ہے، وہ انکوائری کرنے والے صاحب کے اوپر بھی بڑے سوال ہیں. اور جو سیکٹری صاحب بیچارے نکالے گئے ان کے نکالے جانے پہ بھی سوال ہے. اور جن کو لایا گیا ہے الحمدللہ وہ اپنا کیمپ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی میں باتیں سن رہا تھا کہ وہ ان کے اوپر بے تحاشا سوال ہیں کہ ماضی کے اوپر جو ہے ماضی میں ان کے اوپر کیا کیا الزامات نہیں لگتے رہے. وزیر صاحب کے اوپر بے تحاشا سوالات ہیں. پھر جو انکوائری جو ہو رہے کہ جانے کی ہے، سو اس ملک کے اندر انکوائریوں کے اوپر جو ہے زیادہ کریڈیبلٹی نہیں رہتی. مگر آج جو ایک نیشنل اسمبلی کی کمیٹی وہاں پہ گئی،
اس کے جو رپورٹ یہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ ان کے مطابق کہ وہاں پہ انہوں نے کہا جی 30 سال میں وہاں پہ جو ہے نا انہوں نے سوال کیے ہوئے ہیں کہ سیفٹی آڈٹ کے ہوئے نہیں ہوئے. وہ کہہ رہے ہیں جی نرسوں سے جب ہم نے بات کی کسی کا ایک دوسرے سے بیان نہیں مل رہا تھا اور یہ لگ رہا تھا, یہ ڈاکٹر مہیش صاحب جن کو آپ دکھا رہے ہیں انہوں نے کہا وہ لگ رہا تھا کہ ان کو پٹی پڑھائی گئی ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے. کور اپ کیا جا رہا ہے. اور کمیٹی ارکان کے فائر سیفٹی ڈرل الارم سسٹم کی کارکردگی انہوں نے کہا بالکل ٹھیک نہیں تھی. آگ کی سورس نہیں پتہ چل رہی, کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب ایئر کنڈیشنر خراب تھا, کوئی کہہ رہا ہے نیبولائزر خراب ہے. ٹھیک ہے حتمی رپورٹ آئے گی, مگر کلیئرلی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو نرسری ہے وہ تیار ہی نہیں تھی, وہ بالکل اس کے اندر ابھی وہ انتظامات موجود نہیں تھے, وہ ویل اکوپڈ نہیں تھی اور وہ اس کے اندر جو ہے نومولود بچوں کو موو کر دیا. مگر سب سے خوفناک بات جو آج حامد میر کے شو میں یہ ڈاکٹر یہ اسی کمیٹی کی رکن ہے صوبیہ سمرو صاحب, یہ شازیہ سمرو صاحبہ اس کمیٹی کی نیشنل اسمبلی کی ممبر ہیں جو قائمہ کمیٹی جس نے آج وزٹ کیا, انہوں نے بڑی ایک خوفناک بات کی ہے جی. یہ بڑی خوفناک باتیں انہوں نے کی ہے اور یہ سوال جو ہے بچوں کی جو مظلوم بچے جو کہ ہلاک ہوئے انہوں نے بھی, ان کی ماؤں نے بھی یہ سوال کیے تھے کہ ان کا کلوجر نہیں ہو رہا تھا کہ ان کو ایک جلے ہوئے بچے پکڑا دیے گئے ہیں اور یہ سوال تھا کیا ان کا ڈی این اے ہوئے, کس کو کس کی لاش دی گئی. اور یہ جو بتا رہی ہیں کہ اس بات کا بھی امکان ہو سکتا ہے کہ بچوں کی تعداد کا کہ وہ 14 سے شاید زیادہ ہو. اب یہ ایک ذمہ دار خاتون ہیں, ایم این اے ہیں, صحت کی قائمہ کمیٹی کی ممبر ہیں اور وہ اپنی یہ بات بھی ان لائنز کے اوپر بھی انکوائری, مگر کیونکہ انکوائریاں پاکستان میں کور اپ ہوتی ہیں تو اس لیے, مگر میں خود جو ہے اس چیز پہ پریشان ہو گیا ہوں سن کے کہ وہ بچے جو ہینڈ اوور کر کے جس طریقے سے یہاں پاکستان میں ماضی میں اسلام آباد میں بے تحاشا ہوتا رہا کہ یہ لاشیں غائب ہو جاتی ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کدھر گئی ہیں, وہ بغیر اس کے گنتی کے, بغیر ڈی این اے کے, بغیر اس کے جب وہ دے دی جاتی ہیں, پوسٹ مارٹم نہیں ہے, کوئی ڈی این اے ریکارڈ نہیں ہے, تو یہ سوالات ہیں. اور یہ سب سے خوفناک جو ہے, آئی ایم شور ابھی ہم بھی انتظار کریں گے کہ حتمی رپورٹ آ جائے تو اس کے بعد اس کے اوپر فیصلہ کریں گے. آپ مہمانوں سے حتمی رپورٹ آ جائے لیکن اس کی کریڈیبلٹی پھر بھی ایک سوالیہ نشان ہی رہے گا اس پر. عامر صاحب ہمارے ساتھ اینکر پرسن فہیم اختر موجود ہیں, ان کو ویلکم کریں گے. جی فہیم, یہ ابھی تک جو معاملات ابھی آپ نے بھی سنی ہوگی, یہ شازیہ سمرو صاحبہ کی ایم این اے جو ہیں, یہ انکوائری تو حتمی آئے گی جب ہی فیصلہ کریں گے, ذمہ داری کی بات ہے. مگر آلریڈی یہ جو کمیٹی جس طرح کی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں اور متضاد قسم کی رپورٹس گورنمنٹ کی اپنے اداروں کی آ رہی ہیں, تو کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ بہت شکریہ عامر صاحب. آج اسی بات کا ہم نے جو گزشتہ شب ہم نے پروگرام کیا تھا اس میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کوئی ڈی این اے ٹیسٹ نہیں ہوا اور آئیڈینٹیفیکیشن ابھی نہیں کی گئی, اور اس کے باوجود جو بچوں کی میتیں ہیں ان کے ورثاء کے حوالے کی گئی ہیں. تو یہ سوال اٹھ سکتا ہے, اور وہی سوال آج جس طریقے سے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے ممبران نے اٹھایا وہ چیز سامنے آ گئی ہے. تاہم اس چیز کا جائزہ جو کمیٹیاں دو بنائی گئی ہیں, ایک تو کمیٹی آج ایک اور تشکیل دی گئی ہے پیمز انتظامیہ کی جانب سے, انٹرنل کمیٹی, اور ان سے بھی 48 گھنٹے کے اندر رپورٹ مانگی گئی ہے. اور یہ رپورٹ جو ہے وہ جو وزیر اعظم کی جانب سے بنائی گئی کمیٹی ہے اس کو بھی دی جائے گی. اور دوسری جانب جو وزیر اعظم کی جانب سے جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس نے بھی اپنا کام جو ہے وہ آج کیا, اور اس میں انہوں نے ای ڈی پیم سمیت مختلف جو حکام تھے جو وہاں پہ ہیڈز تھے اس ڈپارٹمنٹ کے, ان سے بھی ان کے بیانات قلم بند کیے. اس کے علاوہ جو ڈیوٹی روسٹرز تھا وہ بھی طلب کیا گیا, اور جو لوگ تھے ان سے بھی بیانات لیے گئے. بڑی شاکنگ قسم کی ڈیٹیلز ابھی بھی سامنے آ رہی ہیں, اور اب کمیٹی کے اندر کیا حتمی چیز طے ہوتی ہے, کس کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے, یہ طے کیا جائے گا. لیکن یہ جو سوال آج اٹھایا گیا ہے کہ ڈی این اے کے بغیر لاشیں, میتیں جو ہیں وہ ان کے ورثاء کو دی گئی ہیں, یہ بھی بڑی خوفناک بات ہے. ایک تو ان کی عمریں اتنی کم تھیں, 1 دن 2 دن یا 3 دن سے زیادہ کے بچے نہیں تھے. ظاہر ہے جو نرسری میں اس سے زیادہ نہیں رکھا جاتا, تو ایک تو والدین کو اتنا زیادہ پہچان بھی نہیں تھی کہ بچہ ان کا ہے, کیسے پہچانیں گے. تو جو ڈی این اے نہیں کیا گیا اور ویسے دے دیا گیا ہے,
تو یہ بڑی شاکنگ ہے. اور جس قسم کے ویژول سامنے آئے تھے عامر صاحب, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ نرسری اور ساتھ جہاں جہاں آتش زدگی ہوئی, آگ لگی, وہاں تو کچھ بھی نہیں بچا. تو ایسی صورتحال کے اندر کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے, یہ ابھی سوال نشان ہے. تاہم جو تحقیقات ہیں عامر صاحب وہ ابھی بھی چل رہی ہیں, اور ظاہر ہے ہم بھی حتمی رپورٹ کا انتظار کریں گے, مگر پاکستان کے اندر اس طرح کی انکوائریوں کی ایک تاریخ رہی ہوئی ہے. یہاں کور اپ کرنے کی ایک بہت پرانی جو ہے روایت رہی ہوئی ہے, اور خاص طور پہ یہاں پہ جو ایک دوسرے کے الزام لگایا جا رہا ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ ای ڈی صاحب بتایا جاتا ہے وہ کسی کے چہتے ہیں, وزیر صاحب وہ چہتے ہیں. اور مجھے تو جو وزیر صاحب مصطفیٰ کمال صاحب کا جو رویہ ہے وہ ان کو ٹھیک ہے, اگر ان کو ایڈجسٹ کرنا ہے, ضروری ان کو وزارت دینی ہے, خدا کے لیے ان کو کوئی اور وزارت دے دیں. کوٹا سسٹم کے اوپر وزارتیں ہمیں سمجھ آتی ہے, مگر وہ جو ہے وزارت صحت کے لیے بالکل بھی موضوع نہیں ہے. میں جو ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹرز کا سب سے مشکل کام جو ہوتا ہے وہ جب کوئی مریض کے لوائقین کو یہ اطلاع دینی کہ جب کوئی مریض مر جاتا ہے تو وہ جو دکھایا جاتا ہے, فلموں میں دکھاتے ہیں ہر جگہ, کہ وہ اتنا مشکل کام ہوتا ہے اطلاع دینا, اور اس وقت خیال کیا جاتا ہے کہ ٹرامے والے جو لوائقین ہیں وہ ایک غم زدہ ہوتے ہیں, اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. یہ کل بھی ہم نے دکھایا, مگر میں چاہتا ہوں دوبارہ دکھائیں کہ 17 سال پہلے بھی ان کا یہی رویہ تھا. کلیئرلی لیکس ایمپتھی, بالکل ہی لیکس ایمپتھی. پروڈیوسر اگر دوبارہ دکھایا جا سکیں کہ 17 سال پہلے ان کا کیا رویہ تھا اور آج بھی ان کا یہ رویہ ہے. جی یہ ابھی جو لیٹسٹ جو ہے یہ 17 سال پہلے جب یہ میئر تھے غالباً, یہ جب کا تھا, اگر آج کا بھی دکھایا جا سکے. تو یہ معیاری کس نے بنایا تھا؟ 2-2.5 سال تو آپ کو بھی ہو گیا وزیر, تو آپ نے کیوں نہیں بہتر کیا ایگزام؟ 2-2.5 سال اگر ہو گئے تو میرا جو ہے وہ مجھے ابھی چھوٹ کر دیجیے گا. چلیں تھوڑا 2 مہینے کم کر لیں. میں ٹائمنگ پہ جانی 2 مہینے بھی کم نہ کریں, اس میں بھی چھوٹ کر دیجیے گا. اب ہمیں آپ جو ہے وہ یہ 250 سے 300 او پی ڈیز کے لیے اسپتال بنا تھا, ابھی 9,500 لوگ آتے ہیں, 9,500. ٹھیک ہے, یہ جب بنا تھا تو اسلام آباد اس کی آبادی 3 لاکھ کی تھی, آج 35 لاکھ کی ہے. آدھا خیبر پختونخوا یہاں آتا ہے, پورا گلگت بلتستان یہاں آتا ہے, آدھا جموں کشمیر یہاں آتا ہے. آپ گریڈ کے ہاں آپ نے نہیں کرنی, جو وہ اس ملک کے اداروں نے اور اس ڈپارٹمنٹ نے کرنی ہے. تو اگر ہم جو ہے وہ پورے ملک کے حالات کو, یہ بات کہیں اور چلی جائے گی. آپ بھی کیمرے آپ بھی تصویر بنوا رہے ہو نا, آپ بھی ادھر آؤ, ادھر آؤ, مجھ سے بات کرو, آؤ نا مجھ سے بات کرو, آؤ نا, میں سن رہا ہوں نا آپ کی بات, آؤ مجھ سے بات کرو نا, میں ہوں. او بھائی آؤ نا ادھر, بھائی آپ آئیے نا. جی یہ دیکھا آپ نے کیا رویہ تھا یہ کسی بھی ہیلتھ منسٹر کا یا کسی انسان کا, اور یہ موقع محل ہوتا ہے. یہ جس طریقے سے ایک بدتمیزانہ, اور یہ بڑی اپنی اس بات کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں کہ ہم بڑے جو ہے مہذب لوگ ہیں, مہذب طریقہ کار ہے, یہ ان کی جو مینرزم تھا. آپ مہمانوں کا تعارف کروا دیں. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان مصطفیٰ نواز کھوکھر, ان کو بھی ویلکم کریں گے. جی عامر صاحب. جی بیرسٹر صاحب, آپ کو شاید آواز, آپ نے بھی آئی ایم شور یہ مصطفیٰ کمال صاحب کا دیکھا ہوگا. میں ان کا ڈائریکٹلی کیا کسی کی ذات کے متعلق پوچھنا جبکہ وہ موجود نہیں ہے, مگر ان کی توجیہ جو ہے, ایک تو رویہ, اوپر سے 2-3 ان کے جو آرگیومنٹس ہیں. ایک یہ کہ جناب یہ دیکھیں یہ ہاسپٹل جو تھا اسلام آباد کا, یہ 4 لاکھ کی آبادی تھی, تو اب یہ جو ہے وہاں پہ 9,000 پیشنٹ ہو گئے ہیں. یہ اس سال کا بجٹ جو ہے میں دیکھ رہا تھا 7.6 بلین روپیز پیمز کا بجٹ ہے, 152 بلین اسلام آباد کا بجٹ ہے. یہ گلگت بلتستان جو ہے وہ کوئی اسلام آباد سے 10 گنا 15 گنا بڑا علاقہ ہے, اس کا ٹوٹل بجٹ جو ہے نا وہ 1.5 بلین کے قریب ہے. تو اس کے ہوتے ہوئے کون روکتا ہے, 3 سال میں 22 بلین روپیہ ان کو ملتا ہے, کون روکتا ہے ان کو اس اسپتال کو ٹھیک نہ کرنے میں؟ جی بیرسٹر صاحب. جی بہت بہت شکریہ عامر بھائی, آپ کی یہ ابتدائیے میں جو آپ نے کلپ چلائے وہ میں سن رہا تھا, اور آپ کی کو ہوسٹ نے ایک بہت اچھا لفظ استعمال کیا, ایمپتھی. بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ اور خصوصاً سیاست اور سیاستدان اپنے رویے سے اس کے علاوہ کوئی لفظ ہی نہیں ہے کہ وہ ڈسکرائب کیا جا سکے کہ ایمپتھی لیک کر رہے ہیں. یہ نمبرز اگر ہم ذرا ایک لمحے کے لیے, آپ نے درست کوٹ کیے, لیکن اگر ایک لمحے کے لیے ہم ان کو سائڈ پر رکھ دیں, بنیادی طور پر جو کرائسس ہے عامر بھائی, وہ پالیٹکس گورننس کا جو کرائسس ہے وہ پالیٹکس کا بھی کرائسس ہے, وہ بیوروکریسی کا بھی کرائسس ہے.
کہ آپ نے اس ملک کے اندر جو ریفارمز کرنی ہے وہ ابھی تک آپ ریفارمز کر نہیں پائے. جو ادارے یا جو پبلک سروس کے انسٹیٹیوشنز تھے یا جہاں پہ بھی پبلک سروس ڈلیوری ہو رہی ہے, نہ صرف وہ بے انتہا کرپٹ ہو چکے ہیں بلکہ ان کی مینجمنٹس کرمبل کر چکی ہیں اور وہ عوام کو کیٹر نہیں کر پا رہے بلکہ الٹا عوام کا استحصال کر رہے ہیں. اب ان ساری چیزوں کو درست کس نے کرنا ہے؟ سیاست دانوں نے درست کرنا ہے, جو اتنی اپنے پاور پالیٹکس میں کمپرومائزز کر کے جب آتے ہیں تو آپ کم از کم وہ کام تو کیجئے جو کام آپ کے کرنے کا ہے. اب پولیٹیکل پارٹیز کو میں بہت قریب سے دیکھ چکا ہوں. پولیٹیکل پارٹیز کے اندر عمومی طور پر میرٹ نہیں ہے, وہاں پر جو کریڈیبلٹی والے لوگ ہیں وہ نہیں ہے. خوشامد پرستانہ ماحول ہوتا ہے کہ جس میں بس خوشامد کی بنیاد پر پالیٹکس میں اور پولیٹیکل پارٹیز میں آگے جایا جاتا ہے. اگر اب آپ اس چیز پر غور کیجئے کہ پاکستان میں کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جو کسی بھی وقت حکومت میں نہ رہی ہو. سب جماعتیں حکومت میں رہی ہیں. آج کے دن میں ہر جماعت بشمول اپوزیشن کی جماعتوں کے بھی وہ اپنے اپنے صوبوں میں حکومتوں میں ہیں, لیکن کیا وہاں پر وہ حالات تبدیل کر پائے ہیں؟ پنجاب کی حالت دیکھ لیجئے, سندھ کی حالت دیکھ لیجئے, خیبر پختونخوا کی دیکھ لیجئے, بلوچستان کی دیکھ لیجئے. ہر جگہ ایک ہی کرائسس چل رہا ہے اور جو سیاستدان ہیں وہ اس معیار پہ پورا نہیں اتر پا رہے جس معیار پہ انہیں اترنا چاہیے. کیا خیبر پختونخوا اور سارے صوبوں میں, بلوچستان, سندھ, پنجاب, کیا وہاں پر صحت کے میدان میں جھنڈے گاڑ دیے گئے ہیں؟ کیا وہاں پر نظام انصاف میں بہتری آ چکی ہے؟ کیا وہاں پر پولیس اور تھانہ کلچر ختم ہو چکا ہے؟ کیا وہاں پر نظام تعلیم نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے؟ چائلڈ مورٹیلٹی کے جو ریٹس ہیں وہ پاکستان کے ابھی تک پوری دنیا میں ہائیسٹ ہے. پھر سٹنٹنگ جو ہے, آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو ہے, کوئی ایک ایسا اشاریہ بتا دیجئے کہ جس کے اندر پاکستان میں بہتری آئی ہو. یہ کس نے لے کر آنی ہے؟ اسلام آباد تو ایک چھوٹی سی جگہ ہے, یہاں پر وزارت صحت کے پاس if I'm not mistaken چند ہی ہسپتال ہیں, اور دو ہسپتال ہیں, صرف 2 ہاسپٹل ہیں, ایک پولی کلینک ہے اور ایک پیمز ہے. جی, اب پولی کلینک اور پیمز, اب اسی شہر کے اندر وزیر اعظم بھی موجود ہیں, صدر بھی موجود ہیں, کابینہ بھی ہے, چیف جسٹس بھی ہیں, سپریم کورٹ کے ججز بھی ہیں, ہائی کورٹ کے ججز بھی ہیں, ان کے چیف جسٹس ہیں, سینکڑوں ایم این ایز ہیں, سینکڑوں سینیٹرز ہیں, اور پھر اس کے بعد بیوروکریسی ہے. اگر آپ ان 2 ہسپتالوں کے اوپر دیکھ لیجئے تو ان کے اوپر اوور سائٹ رکھنے کے لیے نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی کمیٹیز موجود ہیں. پھر اس کے بعد وزیر ہیں, وزیر کے نیچے منسٹر آف اسٹیٹ ہیں, پھر پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں, پھر فیڈرل سیکرٹری ہیں, پھر ان کے نیچے کوئی پیٹیشنل سیکرٹریز ہوں گے, پھر جوائنٹ سیکرٹریز ہوں گے, نمبر آف ڈیپٹی سیکرٹریز اینڈ نمبر آف سیکشن آفیسرز, پھر ہسپتال کے جو ای ڈیز ہیں اور ان کے. تو اتنی میسو آپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ کیا کر رہی تھی؟ وہ سو رہی تھی. وہ ان 2 ہسپتالوں کو امپروو کرنا کتنا کو مشکل کام ہے. جو بجٹ کی جو یوٹیلائزیشن ہے اس کے اوپر چیک رکھنا کتنا مشکل کام ہے. تو یہ ایک تو اس ملک کا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. لیکن اسلام آباد کے اندر ایسا ہو جانا کہ جہاں پر گنجائش ہی نہیں بنتی, ایک چھوٹا شہر ہے اور اس چھوٹے شہر کے 2 سب سے بڑے جو ہاسپٹلز ہیں, جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں, اگر گورنمنٹ ان کو نہیں ٹھیک چلا سکتی تو پھر جو یہ بڑی بڑی گفتگو کرتے ہیں کہ جناب ہم مزید صوبے بنا لیں تو گورننس بہتر ہو جائے گی, یہ کر لیں تو گورننس بہتر ہو جائے گی. آپ کے پاس جو آلریڈی ہے وہاں پر آپ نے کیا کیا؟ اسلام آباد لوکل گورنمنٹ سسٹم سے محروم ہے. یہاں پر جو شہر ہے وہ لٹرلی بابوؤں کے نرغے میں ہے, ان کے غلبے میں ہے. آپ نے وہ بگھی کے اندر سواری کرتے ہوئے وہ تصویریں دیکھی. بھلا بتائیے کہ ڈیلی آپ کے پڑوس میں بھارت ہم سے بڑا ملک ہے, دلی کی آبادی اسلام آباد سے زیادہ ہے, لیکن اس کی گورننس کے لیے وہاں پر آئی ایم شیور کہ وہاں پر بھی بہت سے ایشوز ہیں, لیکن وہاں پر ایک ان کی اپنی لوکل اسمبلی موجود ہے, اپنا چیف ایگزیکٹو چیف منسٹر کی صورت میں موجود ہے. اسلام آباد میں آپ نے کوئی نظام نہیں دیا. آپ پبلک کی پارٹیسپیشن جو ہے یا پبلک کا جو چیک ہے یا ان کے جو نمائندے ہیں آپ برداشت نہیں کرتے, اس شہر کو بس بیوروکریسی کے ذریعے چلانا چاہتے ہیں. تو پھر نتیجہ تو آج آپ کے سامنے ہے. اور یہ 14 معصوم بچے, ان کا انفارچونیٹلی قصور تو صرف یہی تھا نا کہ پاکستان میں پیدا ہو, کہ یہاں پر ان کو آگے زندگی کے اندر جو مشکلات آنی تھی وہ اپنی جگہ, لیکن ان کی آنکھ کھلتے ہی ان کو اس ملک کی جو ایک کرپٹ بیوروکریسی ہے,
इनकॉम्पिटेंट करप्ट सियासतदान हैं, उनकी बिछाई हुई कांटों के ऊपर उन्हें गुजरना पड़ा। अच्छा, तो जी जी फहीम, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी जो मुस्तफ़ा बात कर रहे हैं उसी से कनेक्टेड के एक ये जो रवैये की निशानदेही हुई, जिस तरह हम आज भी देखते रहे कि जो लोग अपने बच्चों को बचा पाए थे इस पूरे केओस में से, उनको आज इंतजामिया तंग करती रही। तो जो डॉक्टर्स होते हैं उनको तो मसीहा कहा जाता है, वो आम लोगों से ज्यादा ये दर्द रखते हैं जान बचाने वाला। ये जिस रवैये की निशानदेही की है इस पूरे सानहे ने कि डॉक्टर्स के अंदर वो एहसास नहीं है कि वो जान बचा सकें, और फिर जब जिन्होंने खुद बचाई है अपने बच्चों की जान उनको तंग किया जा रहा है इंतजामिया की जानिब से। तो ये क्या रवैया है अस्पताल इंतजामिया का? देखिए, बदकिस्मती से जो सरकारी हमारे अस्पताल हैं वहां पर ये रवैया अब न्यू नॉर्मल बन चुका है। इसके पीछे बहुत सारे मुहरकात हैं। एक तो सबसे बड़ा मुहरक ये है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर भारी फीसें देकर जो डॉक्टर्स हमारे सामने आ रहे हैं वो मसीहा कम और बदकिस्मती से जलाद ज्यादा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही कल हमें देखने को मिला कि हमने कई ममालिक के अंदर ऐसे हीरोज देखे हैं, डॉक्टर्स देखे हैं, पैरामेडिक स्टाफ देखे हैं कि जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो वो सबसे पहले पेशेंट्स को रेस्क्यू करते हैं। वो अपनी जानें तक गंवा देते हैं लेकिन वो पेशेंट्स को रेस्क्यू करते हैं। और यहाँ पर तो नौमौलूद बच्चे थे, ना वो चल पाते थे, ना उनके नाम रखे गए थे, लेकिन उनको रेस्क्यू नहीं किया जा सका। और सबसे अनफॉर्चुनेट ये था, कल हमने देखा कि जो लवाहिकीन थे उनके साथ जो अमला था पेम्स का, उनका रवैया बिल्कुल नामुनासिब था। उनको बैठने नहीं दिया जा रहा था, उनको बताया नहीं जा रहा था कि एक्सीडेंट हुआ कैसे है। फिर जिस तरीके से उनके लवाहिकीन की तरफ से ये बातें सामने आई कि ताले लगे हुए थे। अब गो के पेम्स इंतजामिया इसको डिनाई कर रहा है, लेकिन जो लवाहिकीन हैं उनकी ये बातें बिल्कुल उनकी जो उनका क्लेम है वो अभी तक इंटैक्ट है। तो जो रवैया था फहीम, मैं आपका प्रॉपर तारुफ भी करा दूंगे। फहीम माशाल्लाह जो है बड़े होनहार अभी एंकर हैं, हमारे वीकेंड का शो आप होस्ट कर रहे हैं, ये 3-4 दिन से भी वहाँ पे हैं। और ये वैसे भी बड़ा इनकी माजी की रिपोर्ट्स के अंदर भी काफ़ी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसके अंदर निशानदेही की है कि पिम्स, जिस तरह अभी बैरिस्टर साहब कह रहे थे कि ये कहने को मॉडल सिटी है, उसका मॉडल हॉस्पिटल है, पर वहाँ इतनी करप्शन है। और वहाँ पे जो है आप मैं भी जाते रहे हैं, हमेशा इमरजेंसी में अगर जाना पड़ जाए तो वो ओवरलोडेड होती है। और ये 7 अरब रुपए के अंदर जो है सालाना बजट इनका है, उसके अंदर ये मामला दुरुस्त नहीं करते। और एक और चीज़ जो मैं देखी हमेशा कि वहाँ पे बैरिस्टर साहब भी कह रहे थे कि यहाँ पे इतने वज़रा, इतने पार्लियामेंटेरिया, सीनियर ब्यूरोक्रेसी, अगर उनको जाना पड़ जाए, अव्वल तो वो प्राइवेट उसमें जाते हैं, तो वहाँ पे एक VIP वार्ड्स हैं, प्रोटोकॉल अफसर हैं, उनके लिए बिल्कुल एक अलहदा निज़ाम है। सो इसलिए उनको अक्सर कोई शिकायत नहीं मिलती। मगर ये जो था एरिया, जो ये गरीब लोग थे, उनके गरीब बच्चे थे, सरकारी अस्पताल है कहने को, मगर शिकायतें आप फहीम, मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था कि हर कोई बंदा पैसे दे के जो है अल्ट्रासाउंड करवाता है, रिश्वत दे के टेस्ट होते हैं, रिश्वत दे के वहाँ हर चीज़ होती है। उसमें ज़रा बताइएगा। जी बिल्कुल, ये जिस रिपोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं आमिर साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर भी एक अशराफिया के लिए आप कह सकते हैं सिस्टम है और एक गरीब लोगों के लिए सिस्टम है। और ये जहाँ पर ये हादसा आया, ये गरीब लोगों के लिए सिस्टम था, क्योंकि खान की तरफ से फंड किया गया था, ये सारा जो सेंटर बनाया गया था, मदर एंड चाइल्ड केयर जो सेंटर है। तो यहाँ पर भी वही मामला थे। मतलब जो अशराफिया का अगर खुदा ना खास्ता वहां पर भी ना हो, अल्लाह करे कि वहां पर ऐसे वाक़यात ना हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई गई, ना अमले की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई गई, ना डॉक्टर्स की तरफ से, ना ही बाकी स्टाफ की तरफ से। तो ये अंदोनाक किस्म का जो वाकया है वो पेश आया। और दूसरा मैं लिंक करूंगा आमिर साहब, जो रजिस्टर साहब ने पहले बात की कि अरबों रुपए का बजट है और फिर ब्यूरोक्रेसी हो या फिर सियासतदान हो। आमिर साहब, किसने रोक रखा है कि आप नए अस्पताल ना बनाएं? इतना बजट है, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। इस्लामाबाद की 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, कौमी असम्बली के 3 हल्के हैं, आप हर हल्के के अंदर इतने बड़े सरकारी अस्पताल बना दें। वहां के जो BHUs है सर, उनकी हालत आमिर साहब ना होने के बराबर है। कल मैंने अकबर साहब से एक रिपोर्ट भी शेयर की थी जो स्टैंडिंग कमेटी कौमी असम्बली की थी, सब कमेटी, उसने ये बताया कि जो BHUs है वहां पर डॉक्टर्स भी नहीं है और अमला भी नहीं है, और वहां पर जो मेडिसिन है वो भी तक नहीं मिलती। तो उन्होंने बहुत सारी सिफारिशात की थी और ये भी उसमें एक सिफारिश थी कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं
ان کی تو لائسنسنگ ہی نہیں ہے اس سارے عمل میں, اور نگرانی کا عمل ہی نہیں ہے. آج ہم نے دیکھا جو نئے سیکٹری ہیلتھ آئے ہیں, انہوں نے آج وہاں لان میں اپنا ایک معاف کیجیے گا, مجھے اس کے اندر جو ہے نا دکھاوا زیادہ نظر آیا, اور مجھے تکلیف ہوئی اس بات کی کہ بڑا ہی ثانیہ ایک سنجیدہ قسم کا غمزدہ ہے, وہ ایک شو بازی اس کے اندر زیادہ نیازی. بہرحال میں ان پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا. بیسٹر صاحب, ایک یہ جو وی آئی پی کلچر ہے, جس طرح یہ جو آپ ذکر کر رہے تھے, یہ وزراء کا, بیوروکریسی کا, ان کا نظام وہاں پہ علیحدہ ہے, ان کو اکثر شکایت نہیں ملتی ہے. یہ تو آپ پتہ چلا کہ غریبوں کے ساتھ کیا اشر ہوتا ہے. ایک دوسرا جو فہیم نے بڑی اہم بات کی کہ کون روکتا ہے ان کو مزید ہاسپٹل بنانے سے. سی ڈی اے کا بجٹ 152 بلین روپیز ہے. ٹوٹل آزاد کشمیر جس کا اتنا رونا روتے ہیں, اس کا بہرحال 278 ارب روپے ہے. تو یہ ایک شہر کا اور اس ہاسپٹل کا 3 سال کے اندر 22 بلین روپیہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے. کیا کہیں گے؟ عامر بھائی, میں آپ سے اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. آج سے کچھ عرصہ پہلے رات گئے, میں ایک ڈنر سے واپس آ رہا تھا, اور مارگلا روڈ پر ایک چوک ہے, رات کا وقت تھا, چند ہی لوگ کھڑے ہوئے تھے, اور ایک موٹر سائیکل والے کو کوئی گاڑی ٹکر مار کے نکل گئی, اور وہ بیچارہ بے ہوش پڑا ہوا تھا سڑک کے کنارے. میں نے گاڑی روکی, پوچھا کیا آپ نے ایمبولینس کو فون کیا؟ انہوں نے کہا جی کیا ہوا ہے, 10 منٹ ہو گئے, ابھی تک پہنچے نہیں, شاید پہنچ جائیں گے. میں نے کہا یار یہ تو منٹس کی بات ہوتی ہے, لائف اینڈ ڈیتھ سچویشن ہے, اس کو میری گاڑی میں ڈالو تو ہسپتال لے کر بھاگتے ہیں. وہ خدا خوش رکھے, وہاں پر 2 لڑکے موجود تھے, انہوں نے اس کو اٹھایا, میری گاڑی میں ڈالا, ہم بھاگے ہسپتال کی جانب. ہسپتال جب ایمرجنسی کے سامنے جا کر میں نے گاڑی روکی, میں گاڑی سے خود اترا, اسٹریچر نہیں نظر آیا. میں ادھر ادھر بھاگتا رہا کہ کہیں سے اسٹریچر مل جائے کہ اس کے اوپر اس مریض کو جو بے ہوش ہے, زخمی حالت میں, پتہ نہیں بچ پائے گا نہیں بچ پائے گا, کہ اس کو رکھ کے کسی کے پاس لے کر. برا حال وہاں پر. تو یہ ایمرجنسی جو سروسز ہیں عامر بھائی اس ہاسپٹل کی, اس کے لیے تو وہ تو سب کے لیے ہونی چاہیے. کسی بیوروکریٹ کو بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, یا کسی وزیر کو بھی ہو سکتا ہے. جانا پہلا جو قریب ہاسپٹل ہوگا ادھر ہی جانا ہوگا. اینڈ آئی ریمبر کہ میں بچپن میں یہی ہاسپٹل پیمز, دیر واز اے ٹائم کہ بہت اچھی طرح رن کیا جا رہا تھا, لیکن اب وہ صورتحال نہیں ہے. اب اب یعنی کہ اس سے زیادہ آپ کو سمجھنے کے لیے کیا چاہیے کہ ای ڈی صاحب اس کے اتنے پاورفل ہیں کہ سیکرٹری ہیلتھ تو چینج ہو گیا, لیکن ڈائریکٹلی جس کی ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن تھی, جو اس کو لک آفٹر کرنا جس کا جاب تھا, اس کو کسی نے بھی کچھ نہیں کہا. تو میں پیمز کے بارے میں ایک بات بتا دوں کہ جو اسٹریچر ہے وہ شناختی کارڈ جمع کرانے کے بعد ملتا ہے, ویسے ملتا ہی نہیں ہے. یہ ہمارے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا ذاتی ایکسپیرینس ہے یہ. جی عامر صاحب. جی میں تو رات کوئی 1-1:30 بجے کا ٹائم تھا, تو وہاں پر موجود ہی نہیں تھا, اور جو ملا وہ بھی ٹوٹا سا. تو دیکھیں, ہم نے اگر ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے تو سیاستدانوں کو یہ صرف پاور پالیٹکس اور اپنے خول سے باہر نکل کر ایک بہتر گورننس بھی دینی ہوگی. یہ آخرکار ہماری رسپانسبلٹی ہے. اگر بیوروکریسی کو ریفارم کرنا ہے تو وہ ہم ہی نے ریفارم کرنا ہے, کسی اور نے آ کر نہیں کرنا. آپ بہت بات سنتے ہیں کہ بیوروکریسی کی ریفارم ہونی چاہیے, اس افسر شاہی کے ساتھ ملک چل نہیں سکتا. تو مجھے بتا دیں پچھلے 10 سالوں میں ہر جماعت کو موقع ملا, کون سی ایسی جماعت نہیں تھی جس کو موقع نہیں ملا؟ تو کیا ریفارمز کی انہوں نے؟ نہیں کر پائے. ہمیں اپنے ہم سیاستدان, ہمیں بہت سول سرچنگ کی ضرورت ہے, اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے. کہ ہم بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, ٹھیک ہے سیاست کا ایک پہلو اس ملک میں, لیکن اس کے علاوہ ہمارے اپنی گورننس کے جو ایشوز ہیں وہ بھی تو ہم ہی نے ایڈریس کرنے ہیں. اس کے اوپر کب بات ہوگی؟ ہم نہیں کرتے بات ان کے اوپر. قومی اسمبلی یا سینٹ ہو, وہاں پر قانون سازی ہو رہی ہوتی ہے اور دلچسپی کسی کو نہیں ہوتی, اور جس طریقے سے قانون سازیاں ہو جاتی ہیں بعد میں خیال آتا ہے کہ جناب یہ تو غلط ہو گیا, یہ تو اس طرح پاس ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ کو آئی ٹی کا وہ ایک بل یاد ہوگا ریسنٹلی جو پاس ہوا. تو یہ ہمیں پالیٹکس کو بھی ریفارم کرنے کی ضرورت ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اب جب تک وہ کلچر چینج نہیں ہوگا, اس کلچر میں انہی لوگوں کو سامنے جو کمپیٹنٹ ہو, جو ڈیلیور کر سکیں. یہاں پر ڈیلیورنس پیمانہ نہیں ہے کسی کو سیاست کے اندر اس کے آگے بڑھنے کا, یہاں پر پیمانہ اور ہے. تو یہ ساری چیزیں, اور اب میں تو اس چیز کے اوپر سیریسلی دل خفا ہوتا ہے کہ آج ہم 25 کروڑ ہیں, ہمارا یہ حال ہے.
कल को हम 30 होंगे, 35 होंगे, 40 करोड़ होंगे, इस मुल्क की गवर्नेंस की जानिब हमारी कोई तवज्जो नहीं है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी की जानिब कोई तवज्जो नहीं है, ये मुल्क क्रम्बल कर रहा है। और इस इतनी बड़ी तादाद बेरोजगार लोगों की, इम्पॉवरिश्ड लोगों की, और उसका आप सामना नहीं कर पाएंगे, वो हर चीज उलट पुलट करके रख देंगे, तो उस वक्त से भी घबराइए। लेकिन यहाँ पर साहब वो वक्त मेरा ख्याल आ चुका है, घबराना शुरू कर देना चाहिए। आपने अपना एक वाकया बताया, मैं भी आपको एक एनेक्डोटल अपना वाकया बता देता हूँ। मुझे दिल के अमराज हैं, तो मुझे एक दफ़ा बहुत सीरियस मसला हो गया, तो मुझे पिम्स जाना पड़ गया, और वहाँ पे जो इमरजेंसी की हालत होती है कि वहाँ बेड ही नहीं होता, अंडर स्टाफ्ड होता है, और अक्सर इंटर्न्स होते हैं बेचारे, और एक एक बेड के ऊपर बेड ही नहीं मिलता, तो 2-2, 3-3 लोग बैठे होते हैं, और वो बेचारे ओवरली वर्कड और ओवरली एग्जॉस्टेड जो स्टाफ होता है, अंडर स्टाफ्ड होता है, उन पर भी तरस आता है। तो मैं बेहोश हो गया। मेरे जो अटेंडेंट थे उनको किसी ने कहा कि अगर आप इनकी जान बचाना चाहते हैं तो इनको फलाने हॉस्पिटल या कहीं और ले जाएं, और मुझे ले जाया गया, और मुझे बाद में जब मैं होश में आया बताया, उन्होंने कहा जी आपको फलानी जगह हम ले आए थे तो इसलिए आपकी जान बच गई। बगैर मुस्तफ़ा कमाल साहब को ये एक चीज़ का क्रेडिट दूंगा कि आज उन्होंने एक और ये तजवीज़ दी। उन्होंने कहा ये एक केला आप क्या समझते हैं, पिम्स हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान का सत्यानाश हुआ है, तो एक आप क्यों उम्मीद रखते हैं कि पिम्स हॉस्पिटल एक जो है बीच में आइलैंड एक अच्छा हॉस्पिटल हो जाएगा और यहाँ निज़ाम ठीक होगा। ये तो दुरुस्त कहा, मगर फिर साथ में वो ये भी कहते हैं कि छोटा सा इस्लामाबाद चल नहीं रहा, महदूद सा इस्लामाबाद, 2 अस्पताल नहीं चल रहे हैं, और फिर साथ में वो मांगते हैं कि जनाब नए सूबे भी दे दो और यूनियन टेरिटरी भी और बना दो। तो ये क्योंकि आपका बड़ा सब्जेक्ट है, इसको ज़रा इस हॉस्पिटल को अगर एक माइक्रोकॉज़म समझ के आप ये ओवरऑल ये निज़ाम के मुतालिक भी बात कर लें बैरिस्टर साहब। जी देखिए ना, बड़ी क्विकली एक रेफरेंस देकर फिर मैं आपके सवाल के जवाब की जानिब बढ़ जाऊंगा। पंजाब में और सिंध में ये वाकयात हुए हैं कि सैकड़ों के करीब लोग सरकारी अस्पतालों में आम इलाज के लिए गए हैं और वहां से वो वापस HIV लेकर आए। ये इन इटसेल्फ एक पूरे हमारे माशरे को और पूरे हेल्थ सिस्टम को और उसको रन करने वालों को जगाने के लिए काफी था कि आप सेहतमंद लोगों को HIV के साथ सरकारी अस्पतालों से वापस कर रहे हैं बैड प्रैक्टिसेस की वजह से, कि वो नीडल्स पुरानी यूज कर रहे हैं, वो लोगों को इन्फेक्ट किए जा रहे हैं। तो हम इस तरीके से ये लोग, हमने पता नहीं उनको क्या समझ रखा है कि वो उनकी जिंदगियों की कोई अहमियत नहीं है, बस बर्बाद किए चले जा रहे हैं। जहां तक ताल्लुक है मजीद गवर्नेंस को बेहतर करने का, एक ये बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है कि आप इन्हीं लोगों के हाथों कोई अच्छा भी आप इनको निजाम पकड़ा देंगे, ये उसको भी बर्बाद कर देंगे। लेकिन हमें कुछ रिफॉर्म्स की और सख्त जरूरत है इस मुल्क को, लेकिन पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ। MQM मुस्तफा कमाल साहब ये जलसे कर रहे हैं कराची में, बड़ा इस चीज को जोर शोर से कह रहे हैं कि जी कराची के हालात बहुत खराब है, गवर्नेंस का कोई हाल नहीं है, इसको फेडरल टेरिटरी बनाया जाए, इसका मुस्तकबिल के हवाले से फैसला किया जाए। ये बातें अपनी जगह पर दुरुस्त है कि कराची इज वन ऑफ द मोस्ट अनलिवेबल सिटीज इन द वर्ल्ड। कराची का जो क्राइम है उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। वहां पर वो एक तस्वीर पेश करता है एक मिसमैनेजमेंट की, लेकिन उसको अगर ठीक करने वाले लोग और उसके बारे में बात करने वाले लोग जब उनके अपने कंधों के ऊपर जिस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अगर उसको ठीक तरीके से नहीं निभा पाए तो बाकी शहर को आप कैसे करेंगे। तो अब गवादर की भी यही बात की जा रही है कि, और पसनी की भी अभी तक स्पेकुलेटिव गुफ्तगू है, लेकिन ये सारी की सारी कॉन्वर्सेशन मैटर उस वक्त करेगी कि आपने छोटे यूनिट्स अगर बना भी लिए, पहले तो पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए, लेकिन उसके बाद वो लोग कहां से आएंगे जिन लोगों ने उसको एक मॉरल अपने कैरेक्टर के साथ, ऑनेस्टी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ चलाना है। वो लोग तो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं है, सियासत में तो नहीं नजर आते, और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ता है कि, और मैं अपने आप को भी इस लिस्ट में शुमार करता हूं कि इस मुल्क में अब ईमानदारी की बात करना तो ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं कि शायद जिनको मौका नहीं मिला, मौका मिले तो फिर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं फहीम आपके लास्ट वर्ड्स में चाह रहा हूँ कंक्लूड आप करें कि ये एक खबर चल रही है कि जी मुस्तफा कमाल साहब ने अपना इस्तीफा लिख के दे दिया, हैंड राइटिंग
हैंड रिटन, और प्राइम मिनिस्टर ने उनका कबूल नहीं किया। मेरी बड़ी दरख्वास्त होगी, वो कहते हैं दस्त बदस्ता, कि खुदा के लिए इनका इस्तीफ़ा कबूल कर लें, इनको कोई कल्चर टाइप की वजारत दे दें जहाँ ये मरीज़ों के ऊपर ये जिस तरह चिंगाड़ते हैं या धाड़ते हैं वहाँ पे ये उसको बेहतर हैंडल कर लेंगे, वहाँ इनको ज़्यादा मौका मिलेगा। मगर मैं फ़हीम पूछना आपसे ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इस तरह की इंक्वायरियों की क्रेडिबिलिटी नहीं रही अभी तक की करने वालों पे, और जो बाकी लोग इसके अंदर जिसको निकाला गया है, कोई इसका चहेता है कोई उसका चहेता है, आपको लगता है कि इसकी कोई फेयर इंक्वायरी हो जाएगी? इम्कानात तो बिल्कुल आमिर साहब ना होने के बराबर हैं, और जिस तरीके से आपने कहा कि इन्होंने अपना इस्तीफा वजीर आजम को भिजवाया है लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसमें खबर ये है कि इन्होंने टेलीफोन के ऊपर जब वजीर आजम के साथ रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं अपना इस्तीफा देता हूं और मैं अपने आप को तहकीकात के लिए भी पेश करता हूं। एक्चुअली हामिद मीर के प्रोग्राम में मैं बता देता हूं कि हामिद मीर उन्होंने ये कहा कि मेरी इत्तला है कि आपने हैंड रिटन उनको दिया, और उन्होंने आगे से बड़ा शर्माते हुए कि बस ठीक है, अगर आप पे इत्तला है तो मैं कुछ नहीं कहता। तो मैंने कहा ना, उनको कल्चर की वजारत बहुत सूट करेगी। प्लीज़ जारी रखिएगा, अपना कंक्लूड कर लीजिएगा फ़हीम जी। तो जिस तरीके से आपने ये कहा कि कल्चर की वजारत उनको दे दी जाए ताकि वो फिल्में बना सकें और शायद उसके अंदर वो हीरो बने या फिर वो विलन बन के आ जाएं, तो वो तो उनको सूट करता है, लेकिन बतौर वजीर से जहां पर इनको एक नरम रवैया रखना चाहिए, एक ऐसा शाइस्तगी सा गुफ्तगू करनी चाहिए जिससे लोगों की दादरसी हो, लवाहिकीन की दादरसी हो, ये ना कि आप वही 17 साल पुराना वाला रवैया इख्तियार करें। तो जिस तरीके से आपने दस्ता सर दरख्वास्त की है कि वो रिजाइन करें, तो पूरी कौम ये कह रही है कि 14 बच्चे जो मासूम जाने, जो नौमौलूद बच्चे जहाँ बहक हो गए इनकी कोताही की वजह से, पूरी कौम शौक में है, और उसके बाद ये जवाब दिया जा रहा है हीरो बन के कि शूट कर दें आप हमें। तो मुनासिब तो यही होगा सर वो खुद रिजाइन कर जाएं, और अगर वज़ीर आज़म एक्सेप्ट नहीं भी करते तब भी वो रिजाइन कर जाएं, तो खुदा के लिए एक्सेप्ट कर लिया जाए। मेरी बड़ी दरख्वास्त है, क्योंकि वो जो अभी रबिया ने कहा कि एम्पैथी, ये आप जो लवाहिकीन जो हैं जिनको एक उनके बच्चों की तरह एक लोथड़ा जलावा पकड़ा दिया गया और उनको DNA नहीं करवाया गया, और अब ये जो मेरी तो दिल दहल गया सुन के कि ये जो सोबिया बीबी जो हैं, सुमरो साहबा, शाजिया सुमरो जो हैं, वो ये कह रही थी कि इस बात का इम्कान भी हो सकता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा हों, वहाँ कोई गिनती नहीं हुई, कोई DNA नहीं हुआ। बहरहाल इस पर भी बात करेंगे, मगर ये शायद वक्फा लेना चाह रही हैं। फ़हीम, आपका बहुत शुक्रिया। बेस्टर साहब, आपके साथ हम कुछ और अमूर पे भी, कश्मीर के ऊपर भी ना वक्फे के बाद बात करना चाहेंगे। जी, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे, उनका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मुस्तफ़ा नवाज खोखर मौजूद हैं। जी आमिर साहब। जी, मैं बेस्टर साहब, क्योंकि आज एक कश्मीर के अंदर भी बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि नून लीग की क्योंकि अब अक्सरियत हो गई है, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का कल इलेक्शन है, मियां नवाज शरीफ साहब ने बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब जो हैं उनको नॉमिनेट किया है। उनके मुतालिक मगर एक कंट्रोवर्सी हो गई है कि वो डायरेक्टली जो इलेक्टेड है वो इलेक्शन के अंदर हार गए थे, और उसके बाद वो टेक्नोक्रेट की सीट पे जीते हुए हैं। तो एक हारे हुए बंदे के ऊपर एक वैसे भी सवाल आते हैं, मगर उनकी पार्टी की जो लीडरशिप है उसके अंदर बगावत हो गई है कि गुलाम कादिर साहब जो कि पार्टी के प्रेसिडेंट है कश्मीर के, उन्होंने कहा है कि जी मैंने कोई दस्ताना नहीं किसी का बनना, जो है इस तरह की कोई ट्वीट की है। और साथ में जो अपने जो वज़ीर आज़म है साबिक, उनके जो है फारूक हैदर साहब, वो भी उन्होंने कहा मैंने भी वोट नहीं देना। मगर वहाँ सवाल ये है कि पहले ही कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मामलात हैं बड़े ख़राब हैं, और यहाँ पे एक जिस हालात में भी ये एक असम्बली के इलेक्शन हुए और फिर अब जिस तरह ये हुकूमत बन रही है, तो यहाँ ज़रूरत थी कि वहाँ पे कोई मरहम रखा जाए कि मामला ठीक हों। इसकी इब्तदाई कंट्रोवर्सी से हो रही है, कैसे देखते हैं इसको आप? आमिर भाई, नून लीग के दोस्त और अहबाब ये बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन फिर एक फौरन सवाल खड़ा हो जाता है कि पिछले चंद सालों में आपने कौन सी ऐसी आला इक़्तिदार को फॉलो किया है या हाई मॉरल ग्राउंड आपने लिया है कि जिसकी बुनियाद पर इस फैसले को तनकीद का निशाना बनाया जाए। पाकिस्तान के अंदर जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, जो लाहौर के अंदर, और ये बात अफसोस के साथ कहनी पड़ती है कि जो इलेक्शन हुआ
میاں نواز شریف صاحب کا جو اپنا الیکشن تھا اس کے بارے میں بڑے سیریس سوالات ہیں. پاکستان کا شاید وہ واحد حلقہ ہے کہ جہاں پر رات اور صبح کے 3-3:30 بجے نئے ریٹرننگ افسر اپوائنٹ ہوتے ہیں اور پھر پرانے ریٹرننگ جو آفیسر ہیں ان کو ہاسپٹل میں داخل کرایا جاتا ہے اور پھر نئے ریٹرننگ آفیسر. بڑا مجھے ہنسی آ گئی ہے کہ آپ نے کمال کا یہ اہم نکتہ کیا ہے کہ ان کا الیکشن ہارنا کیا میٹر کرتا ہے, اور اس بات پہ بھی کیوں حیرانگی ہے کہ میاں نواز شریف نے ان کو نامینیٹ کیا ہے. ان کے اپنے الیکشن جس طریقے سے وہ جیتے ہوئے ہیں وہ کنٹروورسی ہے, تو پھر گلا کس سے کرے. پلیز جاری رکھیے گا. جی, اور اسی طرح جو مرکز میں جو حکومت ہے پاکستان, ہمیں چھوڑ دیں, چلے ہم تو اپوزیشن ہے, ہم نے ایک شاید پہلو لوگ یہ نکالیں اس گفتگو میں سے کہ جی اپوزیشن تو بات ان کا تو کام ہے مخالفت برائے مخالفت کرنا, لیکن حکومت کے اپنے اتحادی اور اسی آزاد کشمیر کی الیکشن کیمپین کے دوران بلاول بھٹو صاحب نے کتنی دفعہ تانا دیا ان کو 47 کی حکومت کا, کتنی دفعہ انہوں نے کہا کہ آپ کے مینڈیٹ کے اوپر سوالات ہیں. گورنر پنجاب انہوں نے پوری پنڈی ڈویژن انہوں نے کہا کہ ان کا بیان ایک آن ریکارڈ ہے کہ میں اٹک سے تعلق رکھتا ہوں اور پوری پنڈی ڈویژن میں کوئی ایک سیٹ بھی ایسی نہیں تھی جو مسلم لیگ نون جیتی ہو. تو یہ بات کرنا مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ تھوڑا سا اچنبا اس کے اوپر ہو رہا ہے. بہر طور یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ آزاد کشمیر میں اس وقت بہت سیریس بحرانی کیفیت ہے اور اس بحرانی کیفیت کو دور کرنے کے لیے ایک ہیلنگ پروسیس کی ضرورت ہے, اور وہ ہیلنگ پروسیس چاہے کوئی بھی پارٹی حکومت میں ہو. میرا پیپلز پارٹی سے اب تعلق نہیں ہے, پیپلز پارٹی کے اوپر میں ایک کرٹیسزم بھی کرتا ہوں, لیکن ایک تجویز جو بلاول بھٹو صاحب کی جانب سے آئی, جو ادھر فلور آف دا ہاؤس پر ان کی طرف سے ایک ریزولوشن بھی پیش کی گئی ایک ٹروتھ کمیشن بنانے کی. دیکھیں ہم نے اس پرابلم کا, اس بحران کا راستہ تو نکالنا ہے, اور میں نے وہ ٹروتھ کمیشن ہونا تو اصولاً ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن تھا, بٹ نن دا لیس اس ٹروتھ کمیشن کی جو ریزولوشن جو پاس کی گئی اس کو بڑے غور سے پڑھا, اور اس کے اندر ایسی گنجائش موجود ہے کہ اگر اس کے اوپر پولیٹیکل کنسنسس کیا جائے تو نہ صرف آزاد کشمیر کے اندر ایک بہتر راستہ نکل سکتا ہے, بلکہ وہی ٹروتھ کمیشن ایونچولی, دیکھیں ہم اس بات پر جتنی مرضی پردہ پوشی کریں, ہم گفتگو نہ کریں, ٹی وی چینلز پر یہ بات نہ ہو, لیکن پاکستان کا ایک اور اہم حصہ بلوچستان, وہاں پر بھی حالات اس وقت بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں. ہمیں شاید اس ٹروتھ کمیشن کے پریسیڈنٹ سے وہاں پر بھی ایک راستہ ملے. تو ایونچولی ہمیں جس جانب بڑھنا ہے اس طرف بڑھنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کو, لیڈرشپس کو آپس میں بیٹھ کر ان چیلنجز سے کہ ہم نے اس ملک کی گورننس کو کیسے بہتر کرنا ہے, ریفارمز کیسے لے کر آنی ہے, اس نظام کو ان لوگوں کے لیے ڈیلیور کرنے پر کیسے اس ڈگر پر لے کر آنا ہے, یہ کانورسیشنز بہت ضروری ہے. اور ساتھ ہی کہ جہاں پر زخم دیے جا چکے ہیں وہاں پر ایک ہیلنگ پروسیس کیسے شروع کرنا ہے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ میں تو یہی چاہوں گا کہ جیسے بھی ان کا الیکشن ہو, جیسے بھی وہ حکومت میں آئیں, بیرسٹر افتخار گیلانی پڑھے لکھے آدمی ہے, نسبتاً نون کی جو آزاد کشمیر کی لیڈرشپ ہے اس میں سے ینگ آدمی ہے, ان کو اپنے اس عہدے کو استعمال کرنا چاہیے اس پولیٹیکل کرائسس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے. پورے پاکستان کے اندر جو اس وقت حکومتیں موجود ہیں ان کی لیجٹمیسی کے اوپر ایک سوال ہے, لیکن ان کو 2 قدم آگے بڑھ کر اس کرائسس کو ریزالو کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اینڈ آئی ہوپ کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر یہ سینس پریویل کرے حالات کی سنگینی کو سمجھنے کا. صرف بلوچستان ہی نہیں ہے, آزاد کشمیر نہیں ہے, خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں جو صورتحال ایمرج ہوئی ہے وہ بہت تشویشناک ہے. مالاکنڈ ڈویژن کے کچھ فوٹیجز میں نے دیکھے, ہمارے کولیگ تھے نجم الدین خان صاحب, وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں پیپلز پارٹی کی 2008 سے 13 والی حکومت میں, mid 70s میں ان کی عمر ہوگی, اور وہاں پر طالبان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر وہ لے کر جا رہے تھے. وہ فوٹیجز موجود ہیں سوشل میڈیا پر. چیزیں انٹرنلی ہمیں بہت سمجھداری اور دانشمندی کا مظاہرہ اس وقت کرنا ہوگا. یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ انٹرنیشنلی پاکستان کو ایک ریکگنیشن ملا ہے,
اس بات میں بھی بالکل وزن ہے کہ موڈیز نے پرسوں ہی پاکستان کی جو ریٹنگ ہے اس میں بہتری لے کر آئی ہے، لیکن دیر آر لاٹس آف چیلنجز ایٹ ہوم. گھر کے اندر آگ لگی ہو اور دنیا آپ کی تعریف کر رہی ہو تو پھر کوئی بات بنتی نہیں ہے. ہمیں اپنے گھر کے اندر جو پولیٹیکل فالٹ لائنز ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہوگا. اور آزاد کشمیر ایک بہت حساسیت بھی رکھتا ہے، انفرادیت بھی رکھتا ہے، اور ہمیں بھارت کو کم از کم وہ موقع نہیں پرووائڈ کرنے چاہیے کہ جن کے اوپر ٹریڈیشنلی ہم اسے کرٹیسائز کرتے آئے ہیں کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں ایسے کر رہا ہے ویسے کر رہا ہے. اگر ہم بھی وہی قدم اٹھانا شروع کریں گے، وہی راستہ اختیار کریں گے، تو پھر ہم ہائی مورل گراؤنڈ جو ہے وہ ہم لوز کر جائیں گے. میں آپ کی بات میں بڑا وزن ہے کہ بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب اگر کل الیکٹ ہو جاتے ہیں تو زیادہ پاور گریب اور یہ حکومتیں یہ چھوٹی چیز ہے. اس وقت جو آزاد کشمیر کی صورتحال ہے اور مقبوضہ کشمیر کی تمام لوگوں کی نظریں جو ہیں وہ پاکستان اور آزاد کشمیر پہ خاص طور پہ ہیں، اور ہندوستان یہ اس کو موقع ملتا ہے کہ جی دیکھیں یہ ہے وہ جنت جس کی طرف آپ راغب ہوتے ہیں، تو یہ اس پہ فوکس کرنا چاہیے. مگر میں ایک اس بات میں بھی آپ کی وزن ہے کہ سردار قیوم جو ہے وہ پہلے علماء مشائخ کی ٹیکنوکریٹ سیٹ پہ الیکٹ ہو کے بھی پرائم منسٹر بنتے رہے ہیں، سو وہ ایک پریسیڈنٹ بھی موجود ہے. مگر میں ایک کلیریفیکیشن ضرور دینا چاہوں گا. ایک یہاں پہ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ سید علی گیلانی صاحب جو کہ کشمیر کے سب سے بڑے ان کو موجودہ عصر حاضر کے لیڈر مانتے تھے، وہ ان کے داماد اور بھتیجے جو ہیں افتخار گیلانی جرنلسٹ ہیں، وہ ٹرکی میں ہوتے ہیں، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، ہم نے اکٹھے ایک ادارے میں کام کیا ہوا ہے نیشن وائبت میں. تو وہ ان کا ان بیرسٹر افتخار گیلانی سے کوئی تعلق نہیں ہے. باقی اب میرا سوال آپ سے یہ وہ آ جاتا ہے، میں لاسٹ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ یہ ہمیں اعتراض ہے کہ جس طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے، نئے نظام کی بحث کو چلایا جا رہا ہے اور جو لوگ چلا رہے ہیں ان کے کریڈینشلز کیا ہیں، مگر اس بحث کے خلاف وہ نہیں ہے. مگر آئیڈلی پہلے کوئی جو بھی اس کو پرپوز کرتا ہے ان رائٹنگ کوئی اپنا پیش کر دے کہ یہ ہمارا منصوبہ ہے اور یہ تجویز ہے، تاکہ ہم اسمبلی، پارلیمان اور سول سوسائٹی اور میڈیا جو اس کے اوپر بحث کر جائے. یہاں تو کوئی اتنی بڑی بحث ہو گئی ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں کہ فارمولہ کیا ہے. کوئکلی 2 منٹس ہیں. 26ویں اور 27ویں ترمیم کے دوران بھی یہی ہوا، ان ڈارک چیزوں کو رکھا گیا اور اچانک سے بغیر کسی بحث کے ان کو منظور کرا لیا گیا. یہ بہت حساس موضوع ہے، حساس بحث ہے، اور پاکستان کے فیڈریٹنگ یونٹس کے اندر اس حوالے سے ان کا ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ موجود ہے. آپ سندھ کے اندر نہریں نہیں بنا سکے، پورا سندھ سڑکوں پہ تھا، اور ابھی یہ بات کرنا کہ وفاق کی جانب سے یہ تھوپ دی جائے گی کوئی چیز، اس کے بہت نیگیٹو کانسیکوینسز ہوں گے. اسی طرح بلوچستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جہاں پر جس اسمبلی کی نمائندہ حیثیت کے اوپر سوالات ہوں، اگر وہ اسمبلی اس ضمن میں آگے بڑھے گی تو بجائے اس کے کہ اس چیز سے نئے صوبے بننے سے، یا یہ کانورسیشن بہت ضروری کانورسیشن ہے، لیکن بجائے اس سے کہ وہ مثبت سمت میں بڑھے، مزید انتشار پھیلنے کا خدشہ ہے. اور اس وقت پاکستان اس انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا. آپ کے ویسٹ آف انڈس تمام جو آپ کا پاکستان کا حصہ ہے، وہاں پر اسٹیٹ کی ریٹ کے اوپر سیریس کوسچن مارکس ہیں. اور آپ اگر باقی ماندہ پاکستان میں ایسٹ آف انڈس آپ یہ بحث چھیڑ دیں اور لوگ سڑکوں پر آ جائیں، بہت چیلنجز بن جائیں گے. اس لیے پولیٹیکل کنسنسس بہت ضروری ہے، ڈیولوشن ضروری ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ. بس آخر میں صرف جو ہے میری بڑی دعائیں ہیں کہ نیپال اور تبت کے اندر جس قسم کا ایک ہیجان طوفان آیا ہے اور سیلاب آیا ہے، یہ ماحولیاتی جو تبدیلیاں ہیں، یہ اس کا لیے ان کے لیے افسوس بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، اور ہمارے لیے اس کے اندر بہت بڑا لیسن بھی ہے کہ یہ ایک ہی خطہ ہے، اور ہمیں بھی تیاری کر لینی چاہیے بجائے اس کے کہ جب کوئی گلاف پھٹتا ہے
या कोई इस तरह की क़यामत आती है तो फिर हम उसके ऊपर फायर फाइटिंग कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। तो पहले ही अगर निज़ाम कर लिया जाए, जिस तरह मैंने कहा पिम्स से हेल्थ बजट जो है वो पूरे गिलगित बल्तिस्तान का उतना नहीं है, वहाँ खर्चा इन चीज़ों पे टाइम पे कर लिया जाए तो अच्छी बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आप हमेशा अच्छी बातें करते हैं। इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। जी, इट इज़ ऑलवेज वेरी कंस्ट्रक्टिव टू टॉक टू बैरिस्टर साहब। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, और इसी नोट पे प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।